اللہ عز و جل نے انسان کو پیدا کیا ہے تو جسم اور روح دو ایسی چیزوں کے ساتھ رکھا ہے کہ دونوں کا ایک دوسرے کے لیے ہونا لازم ہے۔ روح کے بغیر جسم کا بھی کوئی کام نہیں، اور روح ہے، جسم نہیں ہے تو اس روح کو بھی کوئی کام نہیں۔ روح اور جسم دونوں لازم ملزوم ہیں، اور جب تک ان دونوں کا رشتہ ہے زندگی ہے، اور جہاں ان دونوں کا رشتہ ٹوٹا تو اس کو مردہ کہا جاتا ہے۔ روح اور جسم کا تعلق ختم ہوتی ہی زندگی بدل جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے، روح اور جسموں میں افضل کون ہے، کون زیادہ اعلیٰ ہے؟ تو اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف روح ہے اور جسم نہیں ہے، تو کیا مطلب ہے روح کا؟ لیکن روح اور جسم کا جب کمپیریزن ہوگا تو روح اس میں بہت بلند و بالا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کے نکل جانے کے بعد جسم زیادہ دیر تک نہیں سلامت رہ سکتا۔ چند گھنٹے، چند دنوں کے بعد اس کے اندر سڑن پیدا ہوگی اور یہ سڑ گل جائے گا۔ روح کے نکلنے کے بعد جسموں کی کوئی اوقات نہیں رہ جاتی، جسم سب مٹی میں مل جاتے ہیں، گل جاتے ہیں۔ نبیوں کے اور شہیدوں کے جسموں کو چھوڑ کر بات کر رہا ہوں عام طور پر۔ لیکن روح کیا چیز ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں، اے محبوب آپ سے یہ روح کے بارے میں پوچھتے ہیں یہ کیا ہے؟ آپ فرما دیں روح اللہ کے حکم کا نام ہے، روح اللہ کا حکم ہے۔ تو روح جس کے اندر موجود ہے اس کے ساری چیزیں ایکٹیو ہیں، سب چیزیں حرکت کر رہی ہیں، حتیٰ کہ آپ سننے کی جو طاقت رکھتے ہیں اس لیے کہ روح آپ کے جسم کے اندر ہے، اور میں بول رہا ہوں یہ طاقت ہے اس لیے کہ روح ابھی موجود ہے۔ ہاتھ اٹھ رہا ہے، پیر چل رہے ہیں، زبان مزہ چکھ رہی ہے، آنکھیں جھپک رہی ہیں، یہ ساری حرکتیں روح کے ہونے کی وجہ سے ہیں۔ روح کا تعلق ختم ہو جائے تو جسم یہ سارے حرکتیں نہیں کر سکتا۔ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، تھوڑی سی چیزیں آپ توجہ لے لیں۔ روح جب ہمارے جسم کے اندر ہے تو ہم کیا کیا کر سکتے ہیں، اور روح نکل جانے کے بعد کیا نہیں کر سکتے، یہ دماغ میں رکھیے آپ۔ ایک مردہ نہ ہاتھ اٹھا سکتا ہے، نہ پیر اٹھا سکتا ہے، نہ آنکھ کھول سکتا ہے، نہ زبان سے چکھ سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن روح ہونے کے وقت آپ بھی اور ہم بھی کیا کیا کر سکتے ہیں؟ ہم اپنا ہاتھ بھی اٹھا سکتے ہیں، پیر سے جہاں تک چاہے چل سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سب ہے۔ روح ہونے کے وقت اتنا سب جو کر سکتے ہیں، یہ اتنا ہی نہیں، بلکہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اس روح کی اگر کوئی تربیت کرتا ہے تو یہ روح اس کو اتنی طاقت عطا کرتی، اتنی کہ وہ جو سامنے حرکتیں ہو رہی ہیں ہاتھ پیر ہلانے کی، یہ بڑھتے 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 اتنی ہو جاتی ہے کہ اس کے لیمیٹیشن ہی نہیں ہے۔ روح اس کو اتنی طاقت پہنچاتی ہے کہ آج روح میرے اندر ہے، میں سامنے کی دیوار تک دیکھ رہا ہوں، اور روح طاقتور ہو جائے تو ہو سکتا ہے وہ مشرق میں بیٹھ کر مغرب کے حالات کو دیکھ رہا ہو، وہ شمال میں بیٹھ کر کے جنوب کے حالات دیکھ سکتا ہے۔ روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو ہو سکتا ہے آج میرا ہاتھ جتنا لمبا ہے وہاں تک کی چیز چھو سکتا ہوں، پکڑ سکتا ہوں، لیکن روح کی طاقت جب بڑھ جاتی ہے تو بیٹھے بیٹھے مدینہ طیبہ سے ملک شام میں بھی کسی کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں آتا ہوں اسی گفتگو پر، تو پھر میرے عزیزو، روح کی تربیت کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ پورے دنیا بھر کے آپ دوسرے مذاہب میں بھی دیکھیں گے، ریلیجنز، وہ لوگ بھی تپسیا کر رہے ہیں، آتما کی شکتی حاصل کر رہے ہیں، الفاظ الگ ہیں، اور وہ
पावर ऑफ सोल कहते हैं क्रिश्चियन लोग, हिंदू लोग आत्मा की शक्ति कहते हैं। उसके लिए वो दुनिया को तर्क कर रहे हैं, कुछ कलमात के जाप कर रहे हैं, किसी न किसी तरह से वो अपनी रूह को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सब अदियान में ये कोई एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है। मैं आपको बताता हूं असली रूह की ताकत वो है, रूह ने अगर अपने रब को पहचान लिया तो ये सबसे बड़ी ताकतवर है। और रूह जिस वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत को, अपने खालिक को पहचान लेती है, तो वो रब तबारक व तआला की कुर्ब पाने का जो उसका मकाम है वो विलायत का मकाम है, और वहीं से उसकी ताकत का इजाफा हो जाता है। हमें इस रूह की तरबियत कैसी करनी है, रूह की तरबियत कैसी हो? देखें, आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूं, जिस्म को सुबह नाश्ता ना करो, दोपहर का खाना ना खाओ, तो शाम तक आप हिलने लग जाएंगे। और अगर 3 वक्त का खाना छोड़ो तो कमजोरी जिस्म पर और चेहरे पर जाहिर होने लग जाएगी। क्यों? इसलिए कि जिस्म को भूख लगती है और हम खाना खाते हैं। इसी तरह रूह को भी भूख लगती है। रूह की ग़िज़ा अल्लाह का जिक्र है, जिक्रुल्लाह है। और जब बंदा अल्लाह का जिक्र करता है तो उसकी रूह तरोताजा होती है। और यहां तो बरसों से अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया तो किसी की रूह बीमार इतनी हो चुकी है कि उसे कुछ नहीं पता, सिर्फ चलता फिरता एक लाशा है, चलता फिरता एक जिस्म है। रूह तो है मौजूद लेकिन बड़ी कमजोर और बड़ी गरीब। इस रूह को ताकतवर बनाओ अल्लाह के जिक्र से, जिक्रुल्लाह से। अब आपको मैं बताता हूं, जहां ये रूह सलामत होती है, इंसान का जिस्म मर भी जाए तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी रूह को इसी तरह बाकी रखता है। रूह बाकी है, मरने के बाद भी इंसान के जिस्म को कब्र में रख दिए जाने के बाद भी रूह बाकी है, रूह बाकी है। और रूह जब तक ताकतवर है वो क्या से क्या कर सकती है। तसर्रुफ अल्लाह तबारक व तआला उसको अता किया है। मौत के बाद भी औलिया कामिलीन की जिंदगियां हम जो देखते हैं वो इसी बुनियाद पर है कि उन्होंने अपनी जिंदगियों में जिस्म से ज्यादा अपनी रूह का ख्याल किया। लोग अपनी बॉडी बनाने के लिए जो मेहनत करते हैं, कोई बात नहीं, कितने कितने घंटों लोग जिम करके अपनी जिस्म को मजबूत बनाना चाहते हैं। ये जिस्म सिर्फ दिखा सकते हैं सामने लोगों को, या किस लिए? कि फिट रहने के लिए। कुछ लोग किसी को मुक्का मारने के लिए कर रहे हैं, लेकिन उसका 10% भी अगर रूह की तरबियत पर तवज्जो दी जाए तो मेरे अजीजों, ताकत व कुव्वत का यह आलम होगा कि औलिया कामिलीन की सफ में अल्लाह तबारक व तआला आपको वो मकाम अता फरमाए। रूह की ताकत की तरफ तवज्जो। आज पूरी दुनिया इससे दूर भागी हुई है, सारी चीजें, हमारी रूहानियत निकल गई। हम मेटल पर मेहनत कर रहे हैं, हम जिस्मों पर मेहनत कर रहे हैं, हम कपड़ों पर, अपने जाहिर पर मेहनत कर रहे हैं। रूह के लिए जो औलिया कामिलीन के यहाँ तरबियत होती थी वो खाल खाल नजर आ रहे हैं। पहले खानकाहों में, जानते हैं आप, माररा मुतहरा हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खानका है जहां से आला हजरत भी बैत हुए थे। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत जहां से बैत हुए, वो खानका सादात की, आले रसूल वहां पर हैं। हजरत शाह हमजा आइनी रदी अल्लाह तआला ने, बड़े पाए के बुजुर्ग हैं, उनके पास लोग आते थे तरबियत हासिल करने के लिए, अपने जिंदगियों को संवारने के लिए, यही रूह की तरबियत के लिए। तो उनको क्या क्या कराया जाता था पता है? सबसे पहली चीज उनकी तरबियत ये होती थी कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी में हावी होने की कोशिश कर रही है उससे अपने आप को छुटकारा दिलाना। जो तुम्हारे ऊपर हावी हो रही है, चाहे वो नींद हो या भूख हो या किसी चीज की चाहत हो, अगर हावी हो रही है, गालिब हो रही है, तो उससे नजात हासिल कर लो, तब तुम्हारी रूह पावरफुल होगी। वरना तुम गुलाम बन करके रहोगे, अपनी ख्वाहिशों के गुलाम बन करके रहोगे। अभी मन किया बिरयानी खाने का, भाग कर चले गए, तुम ख्वाहिश के गुलाम हो, तुम जाहिरी चीजों के गुलाम हो। नींद तुम्हें गुलाम बना कर रखी है, जब वो आई तो तुम तो लंबे हो गए।
تمہارا کنٹرول نیند پر نہیں، تمہارا کنٹرول بھوک پر نہیں، بلکہ وہ چیزیں تم پر کنٹرول رکھی ہوئی ہیں، تو سمجھ لو کہ تم کمزور آدمی ہو، تم کمزور ہو، تمہاری روح وہ طاقت نہیں رکھتی، تم مجبور ہو۔ اولیاء کاملین کو اس کے برعکس تربیت دی جاتی تھی، بھوک پر کنٹرول، خواہشات نفسانیہ پر کنٹرول اور نیند پر کنٹرول۔ حتیٰ کہ میں آپ کو بتاؤں، حضرت شاہ مینا رحمت اللہ تعالی علیہ لکھنؤ کے بہت بڑے بزرگ ہیں، وہ جب رات کو عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ نیند تو آتی ہے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ نیند انسان کی ضرورت ہے، اس کو بھی میں اپنے اوپر غالب ہونے نہیں دوں گا، میں جب چاہوں سو جاؤں، لیکن نیند جب چاہے تب مجھے نہ سلائے، نیند میری حاکم نہیں، میں اس پر حاکم ہوں۔ آپ نے کیا کیا جانتے ہیں؟ رات کو عبادت کے لیے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے، ایک دن ایسا ہوا کہ جھپکی آ گئی اور گر گئے۔ اس کا ان کو اتنا افسوس ہوا کہ عبادت میں نیند نے مجھے اپنا غلام بنا دیا، اللہ رب العزت کی عبادت سے مجھے نیند نے دھوکہ ایسا دے دیا کہ میں گر گیا، اس کا غلام ہو گیا۔ اس کے بعد سے رات کو جب کھڑے ہوتے تھے تو نمک میں سلائی ڈال کر اپنی آنکھوں پہ سرما لگاتے تھے، نمک کا سرما لگاتے۔ عام سی بات نہیں، سننے میں آپ کو آسان لگ رہا ہو، نمک کے 2 تنکے بھی اگر آنکھ میں چلے جائیں تو کیا حالت کرتے ہیں، لیکن حضرت شاہ مینا فرماتے ہیں کہ نمک کو پوری طور پر آنکھوں پہ لگاتے تو ان کی آنکھوں سے خون جاری ہو جاتا تھا۔ لوگ کہتے بھی تھے کہ آنکھیں سرخ ہو کر خون بہتی تھیں، بہاتی تھی۔ آپ سے کہا جاتا کہ آپ اس طرح سے آنکھوں کو سختی کر رہے ہیں، آپ کہتے ان آنکھوں کی وہی سزا ہے جو مجھے میرے رب سے دور کر رہی ہے، نیند کا غلبہ مجھے لا کر کے اپنا غلام بناتی ہوں۔ خواہشات کے لیے بھی انہوں نے ایسا ہی کیا ہے، اپنے خواہشات پر کنٹرول جب تک آدمی نہیں کرتا اس کی روح طاقتور نہیں ہے، اس کی روح کوئی طاقت نہیں رکھتی، وہ کمزور آدمی ہے۔ اسی لیے میرے عزیزوں، میں جو بات کر رہا تھا، حضرت شاہ حمزہ عینی، ان کے ہاں جو لوگ آتے تھے، کچھ تو پنڈت بھی آتے تھے، جوگی بھی آتے تھے تپسیا کرنے کے لیے کہ صوفی سنت ہیں، ان کے ہاں جو تربیت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے۔ آپ یہ کہتے تھے کہ انسان سب سے زیادہ کن چیزوں کا محتاج ہے؟ کھانے کا، پینے کا، سونے کا، یہی سب چیزیں نا، اس پر تو وہ کنٹرول کرا ہی دیتے تھے۔ کوئی ایسا ان کے پاس مجاہد ہوتا، ریاضت کرنے والا، کہ 3 دن 4 دن تک بغیر کھائے پیے عبادت میں مصروف رہتے، کچھ بھی نہیں۔ اور یہ پاسبل ہے کیونکہ اللہ نے انسان کی باڈی کو فلیکسیبل بنایا ہے، اس کو جیسا بندہ ڈھالتا ہے ویسا جسم بنتا ہے، کوئی چیز امپاسبل نہیں ہے۔ بزرگوں نے یہ تربیت کیا۔ اب ایک مقام ایسا آیا کہ کھانے پینے کی بات تو چھوڑو، یہ جو محتاجی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اس سے تو انہوں نے کنارہ کر لیا۔ ایک شاگرد نے ان سے کہا کہ حضور، کھانے سے تو ہم محتاج نہیں ہیں، جب ہم چاہیں گے کھا لیں گے، بھوک ہم کو غلام نہیں بنا رہی یاد، پیاس بھی ہم کو غلام نہیں بنا سکتی، لیکن یہ جو سانس لیتے ہیں اس کے تو ہم محتاج ہیں، سانسوں کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ آپ نے فرمایا میں وہ بھی تربیت تمہیں کرا دوں گا، اس کی بھی تربیت کرا دوں۔ تو حبس نفس اولیاء کاملین کے ہاں، میں تصوف کی بات کر رہا ہوں، ایک تربیت یہ بھی ہے ان کے ہاں، حبس نفس، حبس نفس یا حبس دم جس کو کہا جاتا ہے، کیا ہے؟ ان کو سانس روکنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ سانس روک لو اپنی، آپ اپنی ناک اور منہ بند کر کے دیکھو کتنی دیر روک سکتے ہو، شاید 1 منٹ، کیونکہ عادت نہیں ہے، 1 منٹ سے زیادہ اپنے ناک اور منہ کو پکڑ نہیں سکتے۔ لیکن تربیت کے بعد ماررہ مطہرہ کی تاریخ میں ہے، حضرت شاہ حمزہ عینی کی بارگاہ میں جو تربیت پاتے تھے، ان کو سانس روکنے کی جو تربیت دی جاتی تھی، فجر کے بعد وہ سانس کو روکتے تھے تو ظہر تک لے کر جاتے تھے، ظہر تک،
لوگوں کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ اڑتی ہوئی باتیں ہیں، نہیں میرے عزیزوں، جب بندہ اپنے جسم کو ڈھالتا ہے کسی چیز میں تو اللہ تبارک و تعالی ہر چیز اس کے لیے ممکن بنا دیتا. اور ہم نے دنیا میں اپنے جسموں کو آزاد کر رکھا ہے، ساری دنیا اس جسم پر راج کرتی ہے، خواہشات ہم پر حکم کرتے ہیں، ہم ان پر کنٹرول نہیں پا رہے. آج ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم جن چیزوں کے ایڈکٹ ہوتے جا رہے ہیں ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے جائیں. کوئی خواہشات ایسی ہیں جو میرے اوپر حاوی ہو رہی ہوں، ان خواہشات سے اپنے دامن کو چھڑانے کی کوشش کریں. اور یہی تربیت بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں، مجبوری کے عالم میں بھی اولیاء کاملین نے اپنے آپ کو دنیا کے حوالے نہیں کیا، دنیا کے حوالے نہیں کیا، وہ بچنے کی ہر ممکن کوشش کرتے رہے. ایک بزرگ کے متعلق ہم نے پڑھا ہے، حضرت مشکی رحمت اللہ علیہ، عراق کے ایک بزرگ، لیکن وہ جوان شخص، مشکی غالباً عبداللہ کچھ نام تھا، بہت خوبصورت، دیکھنے میں بالکل ہینسم نوجوان، ایک کپڑے کی دکان پر کام کرتے تھے. شہر کی ایک امیر عورت کپڑا خریدنے آئی اور وہ عیاش عورت تھی، اس نے لڑکے کو دیکھا، نوجوان کو، اس پر فریفتہ ہو گئی. بہانے سے کپڑے کی بہت بڑی تھان خریدا اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کیا تم میرے محل تک پہنچاؤ گے، میں اس کی اجرت دوں گا. بھولا بھالا نوجوان کپڑے اٹھا لیا اور چل پڑا. اس خاتون کے گھر جب پہنچے تو اس نے کپڑے کی وہ تھان اندر رکھوائی اور کمرے میں اسے بلا کر دروازے بند کر دیے، اور اس کے بعد اس نوجوان سے کہا کہ تو اب آزاد نہیں ہے، تو میرے پاس قید ہے، میں تجھے یہاں پر اس بہانے سے لے آئی ہوں، تجھے جو چاہیے وہ میں دے دوں گی، مال دولت جو بھی ہے، لیکن میری خواہشات پوری کر دیں. وہ کانپنے لگ گئے. اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، جس کی روح مضبوط اور طاقتور ہوتی ہے ہر مصیبت سے اس کو کسی نہ کسی طرح بچا لیتی ہے، اللہ کا فضل ہوتا ہے. اس نوجوان نے کہا یہ ہرگز میں نہیں کر سکتا، میں نہیں کر سکتا. اس خاتون نے کہا تو پھر تم یہاں سے بچ کے بھی نہیں جا سکتے، کسی حالت میں تم بچ کے بھی نہیں جا سکتے، اور نہ کسی کو پتا ہے کہ تم یہاں اندر ہو. کل کو میں یہ الزام بھی لگا سکتی ہوں کہ تم نے میری عزت کو تار تار کیا ہے اور تمہیں میں پھانسی کی سزا بھی دلا سکتی ہوں. اس نوجوان کی مجبوری دیکھیں کہ خاتون نے ایسے اس کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کی کہ کسی بھی طرح سے اس کو گناہ کی سرزمین پر دھکیل دے. لیکن یہ نوجوان ہے، اچانک نہ جانے دل و دماغ میں کیا خیال آیا، کہا کہ ٹھیک ہے مجھے استنجا کرنا ہے، طہارت، ٹوائلٹ جانا ہے. اس نے کہا یہیں اندر ہی ہے، اندر تم فارغ ہو جاؤ. تو وہ طہارت خانے میں گیا. نوجوان کچھ نہیں دیکھا، وہاں کی غلاظت اٹھا کر کے اپنے چہرے پر، اپنے جسم پر سب لگا لیا، اور باہر آیا اس خاتون کے پاس. اس عورت نے دیکھا کہ بدبو اور یہ غلاظت یہ جسم پر، وہ چیخ مار کر دروازے کھولتی ہے کہ کوئی پاگل آیا، اس کو گھر سے نکالو، جلدی یہاں سے نکالو اس کو. تو سارے لوگوں نے پکڑ کر کے ان کو نکال دیا. ایک پاگل نوجوان گھر کے اندر کیسے گھس آیا. ان کو اس کی نہیں پڑی تھی کہ مجھے لوگ پاگل کہیں، لوگ میری بدبو کو دیکھیں، لوگ مجھے غلاظت ملا ہوا شخص کہیں، کچھ فکر نہیں تھی. وہ نوجوان وہاں سے نکلا اور راستے میں ایک کنویں میں جا کر اس نے غسل کیا. روایت میں موجود ہے اس کے بعد سے ہر دن ان کے جسم سے مشک کی خوشبو آتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جب بندہ اپنے جسم کو بچا لیتا ہے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیتا ہے یا خوشبودار کر دیتا ہے. یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن لوگوں نے خواہشات پر کنٹرول پا لیا وہ تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہو سکتی ہے، لیکن ہمیشہ کے لیے اللہ عز و جل ایسی عزت بخشتا ہے کہ آپ اس کو گمان بھی نہیں کر سکتے، گمان بھی نہیں کر سکتے. آج ہمارے روحوں کی تربیت کی ضرورت ہے، جسم سے زیادہ روح کی تربیت کرو. اور جس کی روح غلیظ ہو گئی ہے اس روح کا لوگوں کے درمیان رہنا ایک مردے کی طرح ہے، مردے کی طرح ہے. اسی لیے میں نے دیکھا ہے
تاریخ میں آپ کو پتا ہے حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق آپ نے سنا ہوگا کہ آپ سے آپ کے مرید نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا چیز ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تم کو بعد میں بتاؤں گا۔ فنا اور بقا، فنا کا مطلب ختم ہو گیا، بقا کا مطلب باقی رہنے والا۔ تو آپ کا انتقال ہوا، آپ کا غسل کفن سب کر کے جنازے کے لیے رکھا گیا، تو کون آگے بڑھے نماز پڑھانے کے لیے؟ صفیں لگی ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ ایک گھوڑ سوار آئے، چہرے پر کپڑا پڑا تھا، سیدھے وہ امامت کے آگے بڑھ گئے، نماز پڑھا لیا۔ سارے لوگ ان کے پیچھے نماز بھی پڑھ لی، کسی نے پوچھا نہیں۔ اور وہ آئے ہوئے بزرگ نماز جنازہ پڑھا کر نکل رہے تھے، تو ان کے وہ مرید خاص جو صابر کلیری کے تھے، انہوں نے ان کو پکڑا اور پوچھا آپ کون ہیں؟ ہمارے پیر و مرشد کی نماز جنازہ پڑھانے والے آپ کون ہیں؟ اچانک آئے اور پڑھا کر جا رہے ہیں۔ کپڑا انہوں نے چہرے سے ہٹایا تو وہ صابر کلیری ہی تھے، صابر علاء الدین کلیری۔ ہو سکتا ہے آج کے ماڈرن زمانے میں لوگ اس کو کہانی سے تعبیر دیں۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے سوال کیا تھا نا فنا اور بقا کیا چیز ہے، وہ جنازے میں جو ہے وہ فنا ہے، اور یہ تیرے سامنے ہے یہ بقا۔ جس نے روح کی تربیت کی اپنی زندگی میں، اللہ تعالیٰ موت کے بعد بھی اسے تصرف عطا کرتا ہے، اسے تصرف عطا کرتا ہے۔ صحیح روایات میں موجود ہے کہ جس نے اپنی روح کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کیا، اللہ اس کی جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے، صرف روح کی نہیں، جسم کی بھی۔ شہداء احد کے بارے میں دیکھیں، شہداء بدر کے بارے میں، کہ ان کے جسم بھی نہیں سڑے گلے، قبروں میں برسوں تک اسی طرح سے رہے۔ 1935 میں عراق میں بغداد کے دریائے دجلہ کے کنارے دو صحابہ کی قبریں تھیں، حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت عبداللہ بن جابر۔ ان کی قبروں میں پانی بھر گیا تھا تو قبریں کھولی گئی تھی۔ 1935 کی بات کر رہا ہوں۔ تقریباً 1300 سال کے بعد ان کی قبریں کھولی گئیں تو دونوں صحابی جسموں کے ساتھ صحیح سلامت آرام کر رہے تھے۔ اخبار کی کٹنگ بھی آج بھی لگی ہوئی ہے، عراق میں موجود ہے۔ 1935 بہت دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، 100 سال نہیں گزرے، ابھی 90 سال پہلے کی بات۔ ان کے جنازے وہاں سے اٹھائے گئے اور بغداد سے 35 کلومیٹر دور لے جا کر حضرت سلمان فارسی کی قبر کے بغل میں ان دونوں کو دفن کیا گیا۔ یہ تاریخ موجود ہے۔ وہ صحابہ جن کی قبروں میں ان کے جسم 1300 سال تک باقی ہیں، کہنا یہ ہے جس نے اپنی روح کو اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کے جسم کی بھی حفاظت کرتا ہے۔ اور جو صرف جسمانی خواہشات کے لیے جی رہا ہے، اس کے جسم کا حال تو یہ ہے، ادھر روح نکلی ادھر جسم میں بدبو شروع ہو گئی، ادھر روح نکلی جسم پھلنا پھولنا شروع کر دیا۔ عزیزان گرامی وقار، ہمارے ان جسموں کی اوقات کتنی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے صرف اتنی بات عرض کروں، کہا گیا ہے کہ قبر میں ہماری تختیاں بند کر کے جب لوگ چلے جاتے ہیں قبر کی مٹی میں، آپ کو اندازہ ہے، آپ ممبئی کے قبرستانوں کو دیکھتے ہیں اور بہت جلدی یہاں قبریں کھولی بھی جاتی ہیں، لیکن جہاں نہیں کھولی جاتی وہاں کے لیے بھی میں بتا رہا ہوں، دفن کر کے چلے جانے کے بعد ایک دن کے اندر، صرف ایک دن 24 گھنٹے جب گزر جاتے ہیں تو پیٹ میں کا اور دماغ میں کا پورا پانی پیپ کے ذریعے سے یا کسی طرح سے اس کے ناک اور منہ سے باہر نکل جاتا ہے، اس کے کانوں سے سب نکل جاتا ہے۔ اور اس کے بعد دن جیسے جیسے گزرتے جاتے ہیں، اگر قبر کے حشرات یعنی کیڑے مکوڑے اس کے جسم کو کھانے لگ گئے تو بہت جلدی وہ گلنا شروع کر دیتا ہے۔ 3 دن کے اندر پیٹ پھٹ جاتا ہے، اور پیٹ کے پھٹ جانے کے بعد جو تعفن نکلتا ہے اس کی چیزیں سب اس کی باہر ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد 9 دن گزر جاتے ہیں یا 10 دن گزر جاتے ہیں تو جسم کی ساری چمڑی پک جاتی ہے، پوری چمڑی، چاہے اس کو جتنی بھی حفاظت سے رکھا جائے، روح نے ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اب جسم ترتیب وار ایک ایک چیزیں اس کی ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔
اس کے ناک سے، اس کے کان سے، اس کے منہ سے گودا باہر نکل آیا، پیٹ پھٹ گیا، اب چمڑی گلنے لگ گئی۔ پھر اس کے 40 دن گزرنے والے ہوتے ہیں کہ ہڈیاں سب باہر نکلنے لگ جاتی ہیں، دکھتی ہیں، ہڈیوں کا اظہار ہو جاتا ہے، چہرہ کسی حد تک رکھا جاتا ہے۔ کہا گیا کہ مہینہ گزر جاتا ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں بھی باہر نکل جاتی ہیں، مہینہ 2 مہینہ گزرتا ہے کہ اس کے بعد پھر جسم کے اندر جتنی نرم چیزیں تھی سب نکل جاتی ہیں، پھر ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، اور ڈھانچہ، ہڈیاں بھی اپنے آپ میں ٹوٹنے لگ جاتی ہیں۔ اس کے پیروں کی ہڈیاں اس کے کمر سے الگ ہو جاتی ہیں، اس کے گھٹنے سے اس کے ران کی ہڈیاں الگ، اس کے بازوؤں کی ہڈیاں الگ۔ اسی لیے 6 مہینے سال بھر کے بعد جب آپ قبر کو دوبارہ کھود رہے ہوتے ہیں تو پورا ڈھانچہ کسی کو نہیں ملتا، کسی کی گھٹنے کی ہڈی، کسی کے سر کی کھوپڑی اور کسی کے پیر کی ہڈی، یہی سب چیزیں ملتی ہیں، جسم سب چھوڑ چکا ہوتا ہے۔ یہ وہی جسم ہے جس کو ہم گھنٹوں آئینے کے سامنے سجا رہے ہوتے ہیں، یہ وہی جسم ہے جس کے اوپر ہم اپنی محنت خرچ کر رہے ہیں، چاہے وہ جیم میں جا کر، میں نہیں کہتا کہ فٹ نہیں رہنا چاہیے، فٹ رہنا چاہیے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کل محنت ہم اپنے جسم پر لگائیں اور روح کا خیال بھی نہیں کیا کریں، روح کا خیال ہی نہیں کیا تو یہ جسم جس وقت ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو میرے عزیزوں بہت برا حشر ہو جاتا ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم ایک بار قبرستان تشریف لے گئے، قبروں کو سلام کیا، السلام علیکم یا اہل القبور، اور اس کے بعد وہ مولا کائنات ہیں، قبر والوں سے یوں کہتے ہیں کیف احوالکم یا اہل القبور، اے قبروں والے تمہارے حالتیں کیا ہیں؟ سعید ابن مسیب حضرت علی کے ساتھ تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، مدینے کے مشہور تابعی سعید ابن مسیب کہتے ہیں میں مولا علی کو دیکھ رہا تھا، وہ قبر والوں سے پوچھ رہے ہیں، تھوڑی ہی دیر کے بعد آپ کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسوؤں کے قطرات نکلنے لگے اور ہزاروں قطار آپ رونے لگے۔ سعید ابن مسیب پوچھتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے کہ سرکار آپ ان سے بات کر رہے ہیں اور رو کس بات پر رہے ہیں؟ مولا علی نے فرمایا میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ تمہاری حالتیں کیا ہیں، تو قبر والوں نے مجھے جواب دیا اے علی ہماری کیا حالتیں پوچھتے ہو؟ اس چہرے کو رب تبارک و تعالیٰ نے بچھوؤں کی غذا بنا دیا ہے جس کو ہم سجایا کرتے تھے، ان بالوں کو جن میں ہم کنگا کرتے تھے پیپ نکل آیا ہے، کیڑے کھینچ رہے ہیں، ہماری ان آنکھوں کو آج خیرہ کر دیا گیا ہے، ان آنکھوں کو سیاہ کر دیا گیا ہے، ہمارے وہ بازو جس پر ہمیں بڑا ناز تھا ہم آج ہلا بھی نہیں پاتے اور ان کو بڑی مضبوطی کے ساتھ توڑ دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم سعید ابن مسیب سے کہتے ہیں قبر والوں کے یہ جواب سن کر بتاؤ کیا میں مسکرا سکتا ہوں، کیا میں ہنس سکتا ہوں؟ تو پھر اللہ کا خوف ہے کہ میں زارو قطار رو پڑا۔ میرے عزیزو ہم سب بھی اسی منزل کے راہی ہیں، ہم بھی اسی آخری مکان کے مسافر ہیں جہاں ہم سب کے ساتھ یہ ہونا ہے۔ اس لیے جب تک رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے جسم میں روح باقی رکھا ہے اس روح کی توجہ کرو، اس کی تربیت کرو، ورنہ وقت گزر جانے کے بعد قرآن پاک میں ہے کئی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں رب تعالیٰ سے، کیا کہتے ہیں؟ لو کننا نرد، اے اللہ اگر کاش ایک بار ہم کو تو لوٹا دے، کننا نعمل، ہم بہت اچھا عمل کریں گے، عملا صالحا، ہم نیک بن کر کے آئیں گے، لو نورد، ہم لوٹا دیے جائیں، اگر ایک بار ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے ہم پکے مومن بن کر کے آئیں گے، ہم نیک عبادتگار بن کر کے آئیں گے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کلا، ہرگز نہیں، جو وقت تھا وہ بیت چکا، اب عمل کا وقت نہیں، اب صرف حساب کا وقت ہے، اب صرف حساب کا وقت ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ میں پڑھتا تھا اپنے طالب علمی کے زمانے میں نے تو اپنے سرانے پر اس کو لگایا ہوا تھا، حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا حساب پہلے پورا کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا کیلکولیشن پورا کریکٹ کر کے رکھ لو کہ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔
عزیزان گرامی آج ہماری زندگیاں ایسی ہیں، ہم انکم ٹیکس کے ڈر سے تو اپنا حساب پورا صحیح کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، سی اے کو دے دیا، اس کو دے دیا، سب سے پوچھ تاچھ کر کے کہ کہیں کوئی لوپ ہولز نہ رہ جائے تاکہ ہم پکڑ میں نہ آئیں۔ بینکوں کے معاملات صحیح کر رہے ہیں کہ کہیں ہم ای ڈی کے چھاپے میں نہ آ جائیں، انکم ٹیکس کے چھاپے میں نہ آ جائیں۔ یہ زیادہ سے زیادہ تمہیں کیا کر سکتے ہیں؟ زندگی میں ہی تو سزا دے سکتے ہیں، لیکن ان کو چھپا بھی سکتے ہو اپنے معاملات۔ سی اے تمہیں چھوٹے راستے بھی بتاتا ہے اور الگ شارٹ راستے بھی بتاتا ہے، لیکن اس رب العالمین کی بارگاہ میں تم کوئی ہیلا بہانہ نہیں کر سکتے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی دیکھ رہا ہے اور دل میں چھپے ہوئے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اس کے دربار میں کیا چھپا سکتے ہو؟ اور جو فرشتے تمہیں قبر میں پوچھنے آئیں گے وہ رشوت بھی نہیں لیتے ہیں، وہ کسی کے بارے میں سفارش کو قبول بھی نہیں کرتے۔ ان کا حال تو یہ ہے جتنا رب نے ان کو حکم دیا وہ پورا کر کے ہی رہتے ہیں۔ اگر فرشتہ رشوت لینے والا ہوتا تو کتنے تو مالدار پیسے دے کر اسرائیل علیہ السلام سے جان تو بچا لیتے، اپنی روح نکالے جانے سے بچا تو لیتے۔ جہاں بندہ ڈاکٹروں کو پیسے دیتا ہے، ملک الموت کو بھی تو دے سکتا تھا، لیکن پوری دنیا کو یہ معلوم ہے کہ یہ فرشتہ رشوت نہیں لیتا، نہ ہی یہ کسی کو ایک منٹ آگے پیچھے ہونے دیتا ہے۔ جب یہ سارے معاملات طے ہیں اور سب کو معلوم ہے تو آؤ میرے عزیزو اس بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انسانوں کی تربیت فرمائی، ان کی روح کی تربیت فرمائی۔ وہ کون تھے جو صحابہ بنے؟ شراب کی زندگیاں ان کی بھی تھی، جوئے کی زندگیاں ان کی بھی تھی، بچیوں کو پیدا ہوتے ہی گردن مروڑ کر کے مار دینے والی زندگیاں ان کی بھی تھی، ماں اور بہنوں کو بازاروں میں نیلام کر دیا جاتا تھا، عرب کی یہ زندگی تھی۔ لیکن ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر ان کو کس مقام پر پہنچایا؟ یہ وہ عرب کے بدو لوگ تھے جن کو دنیا وحشی کہتی تھی، مگر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں آئے تو پھر مقام یہ بنا اصحابی کالنجوم۔ خود میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ ان کو بلند مقام ہوا عطا کیا کہ چاند بھی ان کو دیکھے تو رشک کرے۔ وہ مقام میرے آقا کی اس جلوت خانے میں، اس خلوت کدے میں ہوا ہے۔ اسی لیے دنیا کی یونیورسٹیاں، دنیا کے اسکول جسم تو بنا سکتے ہیں اور مدینے کا دربار تمہاری روح کو بناتا ہے، روح کو بناتا ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم اپنے آپ کو سرنڈر کریں، اور اسی لیے میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ اس وقت تک تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میری مرضی کے مطابق نہ بناتے۔ جب تک آپ اپنی خواہشات کو رسول اللہ کی مرضی کے مطابق نہیں کرتے تب تک تو پکے مومن بھی نہیں ہیں۔ اسی لیے آج یہ عہد کرو کہ ہمارا جینا مرنا حضور کی مرضی کے مطابق ہوگا، حضور پاک کی مرضی کے مطابق ہو تو پھر روح بھی طاقتور ہوگی۔ اسی لیے میرے مرشد نے کہا زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ ارے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جب بندے کا یہ عقیدہ بن جائے تو پھر دیکھو اس کی زندگی میں انقلاب کیسے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالی ہم سب کو ہمارے کمزور جسموں سے نجات عطا کر مضبوط روحانی طاقت عطا فرمائے۔ مولا کریم ہماری آنکھوں میں نور مصطفیٰ عطا فرمائے، ہمارے دل کو وسوسوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے بازوؤں میں قوت حیدری عطا فرمائے۔ مولا کریم اس پوری امت کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے درمیان صلاح الدین پیدا فرما، ہمارے درمیان خالد ابن ولید کے نقش قدم پر چلنے والا جوان عطا فرما، صحابہ کا سچا شیدائی عطا فرما، غوث و خواجہ کا غلام ہمارے خاندانوں میں عطا فرما۔ رب العالمین ہماری جمعہ کو قبول فرما، حاضرین کے سجدوں میں لذتیں عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔